हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं एक नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो इस्तग़फ़ार से रिलेटेड है। जो लोग कहते हैं ना कि हम इस्तग़फ़ार तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, या कुछ लोग कहते हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ पढ़ कर थक गए लेकिन हमारी परेशानियाँ दूर नहीं हुई, या कुछ लोग कहें कि हम इस्तग़फ़ार तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पहले हमें इसके मौजिज़ात और समरात तो पता लगे कि इस्तग़फ़ार के पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है और कितने वक्त में इस्तग़फ़ार काम करता है। कहते हैं ना कि अगर कोई डॉक्टर से दवाई ले तो डॉक्टर से पूछ भी लेता है कि डॉक्टर साहब कब तक फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से बहुत से लोग इस्तग़फ़ार या दुरूद शरीफ या कुरानी कोई आयत इन चक्करों में लेते हैं और इस वजह से इन्हें जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें कितना असर है और कितने टाइम में ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी, ये कितने टाइम में मेरी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, ये कितना वक्त लगेगा कि मुझे मेरी परेशानियों से निजात मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो हाजिर है। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस वीडियो को सुनना। इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। तो दोस्तों, पहला सवाल ये है कि इस्तग़फ़ार जो हम पढ़ते हैं और पढ़ पढ़ कर थक गए हैं, ये बेशुमार हमने इस्तग़फ़ार पढ़ा, तो हमें इसके करिश्मात रोनुमा क्यों नहीं होते? ये इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमें फ़ायदा हासिल क्यों नहीं होता? इसकी क्या वजह है? तो मेरे भाई, इसकी वजह आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। इसकी वजह आपके अंदर ही है, कोई बाहर नहीं है। इस्तग़फ़ार अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने का तरीक़ा जो बताया गया है, क्या उस तरीक़े के ख़िलाफ़ आप इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं, या फिर कहीं आपका इस्तग़फ़ार पढ़ने में तो कोई गलती नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो सुनो, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम एक जगह बैठे हुए थे और कुछ काम कर रहे थे अपना। तो वहीं कुछ दूरी पे अबू जहल खड़ा हुआ था अपने कुछ साथियों के साथ में, मजाक मस्खरी कर रहा था। बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनना मेरी बात को। तो एक मांगने वाला साइल, जिसे आम ज़बान में भिखारी कहा जाता है, तो भिखारी मांगता मांगता उनके पास पहुंचा। अबू जहल और उसके जो साथी खड़े हुए थे उन लोगों के पास पहुंचा, उनसे भी कुछ मांगा। तो उन्होंने कहा कि वलियों का सरदार, वलियों का सरदार, वलियों का सरदार तो है ही मेरे मौला अली। तो उन्होंने कहा कि सरदार तो वो हैं, जाकर के उनसे कुछ क्यों नहीं मांग लेते हैं? उनके पास तो अल्लाह की दी हुई बड़ी बड़ी नेमतें हैं और बड़े ख़जाने रब के दिए हुए। एक मजाकिया तौर पर उन्होंने कहा कि हज़रत अली का मामला थोड़े दुनियावी एतबार से, लोगों के दिखावटी एतबार से कहूँगा मैं तो, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार ताकत और बेशुमार क़ुव्वत का उन्हें मालिक बना करके भेजा, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मौला कायनात को, समझे। तो एक टोन कसने में उन्होंने कहा कि जाओ जाकर के उनसे मांगो। तो वो साहिल जो था वो बड़ी खुशी खुशी उनके पास में आया कि बड़े अमीर ज़ादे हैं, चलो देखते हैं इनके पास में क्या मिलता है, ये मुझे क्या दे सकते हैं। जाकर के फिर उनसे भी मांगा कि आप भी मुझे कुछ दे दीजिए। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जो थे समझ गए उसके मामलात को कि हाँ, उन्होंने एक मजाकिया तौर पर टोन कसने के लहजे में उन्होंने इसे मेरे पास में भेजा है। क्योंकि अल्लाह वालों का बड़ा अजीब मामला होता है, कोई ज़बान से ना भी कहें तो दिल का हाल वो पढ़ लेते हैं मेरे भाई। अल्लाह वालों का ये अजीब मामला होता है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कुछ पढ़ा, अपनी मुट्ठी बंद करी, या उस साइल की मुट्ठी बंद करी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस साइल का हाथ लिया और अपनी मुट्ठी में कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उस साइल के हाथ में दबाने के बाद में उसकी मुट्ठी बंद कर दी, और बंद करने के बाद में कहा कि जाओ जाकर के उनके सामने खोलना। तो वो साइल जो था वहाँ से गया और जाने के बाद में अबू जहल के सामने पहुँचा। उसने पूछा कि बताओ तुम्हें अली ने क्या दिया? जो मौलाए कायनात कहलाते हैं, तमाम कायनात के मौला यानी मददगार हैं, तमाम कायनात के मददगार हैं। मौला के मायने मददगार के होते हैं ना। तो कहा कि तमाम कायनात के जो मौला हैं, मददगार हैं, बताओ तो उन्होंने तुम्हें दिया क्या? कहा कि खुद ही देख लो, तुम भी देखो, मैं भी देख लेता हूँ, मैंने भी नहीं देखा। उसने जो मुट्ठी खोली तो उसके हाथ में सोने का सिक्का था। कहें का सोने का सिक्का उसके हाथ में था। और ये देख करके अबू जहल भी चौंक गया, उसके साथी भी चौंक गए और ये भी चौंक गया। कहने लगे उन्होंने जेब में हाथ नहीं डाला, ऊपर की जेब में हाथ नहीं डाला, पॉकेट में किसी में हाथ नहीं डाला, इधर उधर हाथ नहीं कहीं घुमाया,
سیدھا مٹھی بند کری، کچھ پڑا، پھونکا اور پھونکنے کے بعد میں اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ تو یہ کرامت دیکھ کر کے وہ بڑے آشچریہ میں ہوئے۔ واپس آئے حضرت علی کے پاس میں، وہ سائل اس نے پوچھا کہ حضور معافی چاہتا ہوں گستاخی کے لیے، لیکن ایک سوال ہے میرا کہ آپ نے ایسا کیا پڑھا تھا کہ میری مٹھی میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سونا بن گیا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد میں نے آپ کے ہاتھ پہ پھونک ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری لاج رکھی، اور درود پاک کا بڑا اونچا مقام ہے تو اس کی بھی لاج رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں سونے کا سکہ بنا دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کی مٹھی میں پھونک ماری تو وہ سونے کا سکہ بن گیا۔ اچھا، اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہزار تعداد میں یا کئی ہزار مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہوتا ہماری زندگی میں۔ کسی کی مطلب یہ ہے کہ بندے کی الگ الگ پریشانیاں ہیں، کسی کی رزق کی پریشانی ہے، کسی کی کاروبار کی، کسی کی بے روزگاری کی، کسی کی بے اولادی کی، کوئی اولاد ہونے پہ پریشان ہے کہ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو زیادہ تر لوگوں کے الگ الگ معاملات ملیں گے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ درود استغفار پڑھ رہے ہیں یا درود پاک پڑھ رہے ہیں، دونوں کی فضیلتیں بڑی اور بے شمار ہیں، ارفع و اعلیٰ ان کی فضیلتیں ہیں۔ تو آپ استغفار پڑھ رہے ہیں تو استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، آپ کی نماز تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی نماز کی پابندی ہوئے، اس کے بعد ایک وقت ایسا رکھیں آپ کہ وہ وقت جو ہے یعنی کہ دنیا داری اس وقت میں تمہاری ہونی ہی نہیں چاہیے۔ چلتے پھرتے استغفار پڑھو، ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، لیکن جس کام کے لیے پڑھ رہے ہو وہ کام نہیں بنے گا۔ یہ بات ہے میری کہ جس کام کے لیے پڑھ رہے ہو وہ کام نہیں بنے گا۔ استغفار پڑھو گے چلتے پھرتے تو ذہن تو ادھر ادھر دوڑتا ہے، بھئی اپنا کام بھی کرو گے، گھومتے پھرتے استغفار پڑھ رہے ہو تو اس کے پڑھنے کا، ذکر الہی کا تو ثواب ملے گا، لیکن جس مقصد سے آپ پڑھ رہے ہو اس مقصد کے لیے ایک وقت مقرر کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں 8 بجے، اور 8 بجے کے بعد ابھی آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، گھر کے لیے کوئی ساز و سامان بھی لانا ہے، کوئی راشن وغیرہ بھی لے کے آنا، دودھ بھی لے کے آنا، یہ لے کے آنا، وہ لے کے آنا۔ تو تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ گھر کی جو خواتین ہیں، گھر میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں، وہ ان کے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں گھر کے جو کام کاج کرتی ہیں، اپنے شوہر کو، بچوں کو کھانا وغیرہ دینا یا گھر کے اور کام کاج وغیرہ نپٹانا، دنیا کے تمام کام نپٹانے کے بعد میں بالکل جب دنیا سے بالکل پاک صاف ہو جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ، اس کے بعد پھر ایک جگہ مصلی بچھاؤ، تنہائی میں، اکیلے میں، کہیں بھی اپنے گھر میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ استغفار پڑھنا شروع کریں۔ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو اور آنکھیں آپ کے بند ہو، اور ذکر الہی جو استغفر اللہ آپ پڑھ رہے ہیں، پوری توجہ اس کی طرف ہو، تمہاری توجہ نہ بھٹکے۔ جتنی قوی آپ کی توجہ ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی پاور استغفار کی آپ کو ملے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ استغفار پڑھ کر تھک گئے، اس طریقے سے آپ استغفار پڑھیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے 10 بجے استغفار پڑھنا شروع کیا یا رات کے 9 بجے آپ نے استغفار پڑھنا شروع کیا، تو 9 بجے ہی آپ کو دوسرے دن بیٹھنا ہے، تیسرے دن بھی آپ کو 9 بجے ہی بیٹھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ 7 دن متواتر ایک ہی وقت پہ بیٹھے، پھر دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوئے گا، شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جو کمی ہے اندر ہی ہے، باہر کوئی کمی نہیں ہے، یہ بات دھیان رکھنا۔ اللہ کے ذکر میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ بے عیب ہے اور جھوٹ سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم توبہ استغفار پڑھو تو میں تمہارے یہاں اگر زمین سوکھی ہے تو سبزہ اگاؤں گا، بے اولادوں کو اولاد دوں گا، بے روزگاروں کو روزگار دوں گا، جن کے پاس میں رزق کی تنگی ہے انہیں رزق سے فراوانی کر دوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تو پھر کہاں شک رہ گیا میرے بھائی؟ یہاں دیکھو تم، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ جب رب نے کہہ دیا کہ تم توبہ استغفار کے پڑھو، تمہارے لیے آسانی کے تمام دروازے کھل جائیں گے، تو یہیں پہ بس اپنی آنکھ بند کر لو کہ ہاں میرے رب نے کہہ دیا، یہاں میری آنکھیں بند ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں استغفار پڑھوں گا، بڑی توجہ کے ساتھ پڑھوں گا۔ اور پھر دیکھو 7 دن 7,000 مرتبہ کا چلنا آپ کر لو، 7 دن کا کوئی زیادہ ہے بھی نہیں، 7 دن میں 7,000 مرتبہ روزانہ پڑھو آپ، اور ایک وقت میں پڑھو، اور پھر دیکھو معجزہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ شکایتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی کہ استغفار پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ذکر الہی میں وہ طاقت ہے جو طاقت کسی اور چیز میں تمہیں نہیں ملے گی۔
رات دن آپ کام کرو، 10 منٹ رزق ذکر الہی کرو، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معجزے تمہاری زندگی میں رونما کرتا ہے۔ شکایتوں سے کام نہیں چلے گا، اپنے اندر کی کمی کو ڈھونڈو، اپنے اندر کی کمی میں جھانکو، اپنے اندر جھانکو کہ تمہارے اندر کمی کیا ہے، کس وجہ سے یہ جو چیز ہے جس کام کو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کام کیوں نہیں کر رہی۔ کوئی مشین خراب ہو جائے اور اسے چلانے لگو تو چل تھوڑی نہ جائے گی، جب تک اس کی ریپیئرنگ نہیں ہوگی تب تک وہ مشین نہیں چلے گی، اس میں 1 دن لگے یا ایک ہفتہ لگے، جب تک اس کی ریپیئرنگ نہیں ہو جائے گی، اس کے اندر کی کمی تلاش نہیں کر لی جائے گی، تب تک وہ مشین نہیں چلے گی۔ یہ بات دھیان رکھنا۔ اسی وجہ سے اندر کا سسٹم ہے، جب تک ہمارے دل میں کمی ہے، ہمارے دل میں اندھیرا ہے، تو نور کہاں سے پھر پیدا ہو جائے گا۔ اندھیرے کو دور کرو، اپنے دل میں نور پیدا کرو، کوئی غلطی اندرونی بیرونی کر رکھی ہے اس غلطی کو سدھارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سچے دل سے توبہ کرو۔ اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں میں کہ جو توبہ استغفار کرنے والا ہے نا، وہ آٹومیٹکلی للہیت پہ آ جاتا ہے، اس کی نمازیں پابندی سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ذکر و اذکار اس کی زبان پہ آنا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے وہ بندہ۔ اگر جان بوجھ کے زبردستی خود کو گناہوں میں دھکیلا وہ بات ایک الگ ہے، نہیں تو اس کی ہمت نہیں ہوتی گناہوں کی طرف جانے کی۔ یہ گارنٹی والی بات ہے، میری خود کی آزمائی بات ہے، آپ کر کے تو دیکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، فقط والسلام۔